بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے آج اسلام میں خواتین کی ذمہ داریاں، یا دوسرے الفاظ میں اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ عنوان خواتین کے تعلق سے ہے اور سامنے بیٹھے مرد حضرات ہیں، تو مرد حضراتوں کی یا جو ہے جینٹس یا مرد حضرات کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ پھر اس درس میں ہمارا کیا کام ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کی بچیوں کی تربیت آپ ہی کو تو کرنا ہے، اور یہی بچیاں پھر آگے چل کے اچھائی کا حکم دیں گی، برائی سے روکیں گی، اور یہی بچیاں پھر مختلف ذمہ داریاں اٹھائیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر خواتین کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی تو صرف خواتین سنیں، بلکہ مرد کو اللہ رب العزت نے جو ہے قوام بنایا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا، اور اسی کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں اور مرد ہوتے ہیں، مطلب اپنے بچے ہوتے ہیں اور بچیاں ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتے ہیں، دونوں کی تربیت، دونوں کا کام ان کو کرنا ہے۔ اور والدین ہونے کے ناطے ظاہر سی بات ہے، والدین اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ عنوان جتنا مفید، جتنا فائدہ مند انشاءاللہ عزیز خواتین کے لیے ہوگا، اتنا ہی مفید یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہوگا کہ ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنی بچیوں کی تربیت کرنا ہے، یا گھر میں ہمارے بیوی کے تعلق سے ہم کیا چیز پر نظر رکھیں اور کس چیز پہ نہ رکھیں، کیا معاملات ہیں جن کی اصلاح کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کون سے ایسے معاملات اس کو تھوڑا ڈھیل بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک بڑا اہم عنوان ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کا یہ ایک میرا اپنا اندازہ ہے، یقیناً ہو سکتا ہے یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ امت مسلمہ میں کل امت کا 55% سے زیادہ خواتین ہیں، مور دین 55%، مطلب مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس امت میں زیادہ ہیں۔ دوسروں کے پاس یہ پیمانے بہت خطرناک انداز سے جو ہے گرتے چلے جا رہے ہیں، معلوم آپ کو؟ دوسری قوموں کے اندر حال یہ ہے کہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ صرف مہاراشٹر کے اندر جو ہے جو گورنمنٹ نے ایک سروے کیا تھا، سروے کے مطابق مہاراشٹر کے اندر ہر 1000، جس کو ہم کہیں گے 1000 مردوں پر 886 یا جو ہے 925 کے قریب، مطلب اس کے درمیان عورتیں ہیں، مطلب عورتوں کی تعداد کم ہے اور مردوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کی بنیاد پر غیر مسلموں میں نکاح کی مشکل یہ ہو چکی ہے کہ مرد لڑکے زیادہ اور لڑکیاں کم ہیں ان کے پاس۔ لیکن امت مسلمہ میں الحمدللہ یہ مسئلہ نظر نہیں آتا ہے، چونکہ امت مسلمہ اپنے بچیوں کو بالعموم قتل نہیں کرتی، بالخصوص قتل کرتی ہے۔ قتل کرنا ہر بار کسی کے نکاح کے بعد بیوی کو مار دینا نہیں ہوتا ہے، پیٹ میں اپنے بچوں کو قتل کرنا، خاص طور سے لڑکیوں کو، یہ بالعموم الحمدللہ امت مسلمہ نہیں کرتے بالخصوص، لیکن اس جرم میں بھی امت مسلمہ شامل ہے۔ بہرحال، لیکن ایک میرا اندازہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا 55% سے زیادہ یہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ اب اندازہ لگائیے، 55% سے زیادہ جس امت کا ایک حصہ ہو اور اس حصے کے لیے امت کچھ بھی نہ کرتی ہو، نہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، یہ بہت سیریس کنسرن ہے، یاد رکھیے، بہت سنجیدہ اس پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے حصے کو پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، سوائے اس کے کہ لڑکی بڑی ہو جائے تو شادی کر دو اور معاملہ ختم ہوا، پھر شادی ہو گئی تو بچوں کی تربیت کر دے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو انہیں دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں پتہ ہے، چونکہ ہم خود نہیں سمجھتے، ہم خود نہیں جانتے کہ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے انسان کا، اللہ رب العزت نے کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مقصد کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بالخصوص خواتین کے لیے، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کیوں بھیجا، کیا کام انہیں دنیا میں کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو افسوس کی بات ہوگی، اس امت کے 55% حصے کو ہم یوں ہی برباد کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، یاد رکھیے، ان ریالٹی ہو رہا ہے، اس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ الحمدللہ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے عموماً، خصوصاً ہوتا ہے کبھی لڑکے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہوتا ہے 3-4 بچیاں تو ایک لڑکا ہے، گھر میں ایک باپ ایک مرد ہوا، ایک لڑکا یا 2 لڑکے 3 ہوئے، لیکن والدہ 2-3 بہنیں ملا کے عورتوں کی تعداد دیکھی زیادہ ہے، تو آپ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں تقریباً کم بیش گھروں کا حال اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو امت کی ایک کثیر تعداد کا ہمارے پاس جو ہے کوئی منصوبہ اور کوئی پلاننگ نہیں، وہ خود بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں بتاتے۔ اور دوسرا اس پر جس کو ہم کہیں گے
ایک ستم پر ستم جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، مطلب مصیبت پر مصیبت، پریشانی پہ پریشانی، ایک یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک مزاج بن چکا ہے، اور اس مزاج کو میں ہمیشہ رد کرتا ہوں، گو بہت سارے لوگ برا مانتے ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ قوموں کے اندر مجھے ایک واحد قوم نظر آتی ہے جو اپنی عورتوں کو خود بدنام کرتی ہے۔ آپ بولیں گے پاگل ہو گئے فیض صاحب، ایسا کب ہوا؟ اخبار کی ہیڈنگز، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ یہ لکھ سکتے نا فلاں لڑکے نے بھگا کے لے گیا، لڑکی بھاگ گئی کیوں لکھا آپ نے؟ ایک امت کے بڑے طبقے کو ہم خود بدنام کرتے اپنی طرف سے۔ اسکول کالج میں لڑکیوں کو مت بھیجو، کیوں؟ بھاگ کر چلی جاتی ہے۔ یہ بولو اسکول کالج میں لڑکوں کی تربیت کر کے بھیجو، وہ بھگا کر لے جاتے ہیں۔ لڑکیاں اگر بھاگتی ہے تو جنوں اور فرشتوں کے ساتھ نہیں بھاگتی ہے، لڑکوں کے ساتھ بھاگتی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو امت مسلمہ خود، اور اس سے ایک ہیوا کریٹ ہوتا ہے، اس سے ایک نیوز اچھی بنتی ہے، اور اس سے ذرا کیا عورتوں پہ کنٹرول نہیں رکھ رہے میاں، بچیوں کو مت پڑھاؤ، اور ہر چیز کا آ کے بیچاری عورتوں کو جو نقصان بھگتنا پڑتا ہے وہ تعلیم پر ہے۔ اسکول مت بھیجو تو یہ افیئرز ختم ہو جائیں گے، کالج مت بھیجو تو فلاں نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات کو یاد رکھ لیجیے، برے لوگ برا کام کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی علاقے میں اور کسی بھی سٹیٹس، چاہے اکنامیکل فیملی ہو، کر سکتے ہیں، اور اچھے لوگ چاہے کسی بھی اکنامیکل اور فیملی سٹیٹس میں وہ اچھا ہی کام کریں گے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے پڑھے لکھے ہو چاہے جاہل ہو۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیجیے، تعلیم سے ان کے کوئی بھاگنے کا، بے راہ روی کا نہیں ہے، یہ ہماری تربیت اصل ایشو ہے۔ کل بہرحال کچھ سنہرے اصول گزر چکے ہیں، آج ہم اس پہ نہیں لیں گے، لیکن آج ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں کیا، امت کے ایک بڑے حصے کی ذمہ داریاں ہیں کیا، یاد رکھیں، تاکہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے لگے تو انشاءاللہ العزیز سماج کا ماحول بہت حد تک سدھر سکتا ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا جو پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں سے شروع ہوا تھا ان کے لیے، اور کہا اس امت کا فتنہ مال ہے، اور بنی اسرائیل کا جو پہلا فتنہ جس سے شروع ہوا، جس سے وہ بربادی کی طرف بڑھی، وہ عورتوں سے شروع ہوا۔ تو عورت یاد رکھیے، اگر ایک سماج کی سدھر جائے تو وہ سماج سدھر جاتا ہے، اور عورت اگر کسی سماج کی بگڑ جاتے وہ سماج کو سدھرا ہوا ہم نہیں بول سکتے، وہ سماج خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ تو عورت کی اصلاح حقیقت میں، ریالٹی میں وہ سماج کی اصلاح ہے، اور عورت کا بگاڑی حقیقت میں سماج کا بگاڑ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس لیے کہ ایک عورت جب بگڑتی ہے نا تو اتنے مردوں کو فتنے میں ڈالتی ہے، اس سے کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیں، آٹومیٹیکلی کئی مردوں کو فتنے میں ڈالتی ہے، اور اگر ایک عورت سدھر جاتی ہے نا تو کئی مردوں کو راہ راست پر لاتی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں بات شروع کرنے سے پہلے۔ مثال یہ ہے کہ سمجھ لیجئے ایک گھر میں ایک مرد کی اصلاح ہو گئی، ماشاءاللہ وہ کتاب و سنت پر آ گیا۔ اب کتاب و سنت پر آ کر ماشاءاللہ تھوڑے دن میں چہرہ بھی تبدیل ہو گیا، پھر پینٹ بھی ٹخنے سے اونچی آ گئی، پھر معاملات بھی ماشاءاللہ سود وغیرہ کے سب ترک ہو رہے ہیں، پھر ساری چیزیں ہو رہی، اور ساری چیزیں نظر آ رہی ہے کہ عادت اتوار بدل گئے، کچھ چیزیں کھانے پینے کی بری عادت تھی وہ بھی ماشاءاللہ چھوڑ دی، ساری تبدیلی آ گئی۔ اب وہی جناب ایک دن گاڑی پہ جاتے رہتے اور پیچھے ایک بے پردہ عورت بیٹھی ہوئی رہتی۔ اب وہاں پہ ایک دم پریشان ہوتے، کس کے ساتھ جا رہا ہے بازار کے اندر، جو عورت پردہ نہیں کرے گی۔ اب اس سے آپ کے مل کر پوچھتے کہ بھائی صاحب آپ اس دن بازار میں دکھے تھے، ماشاءاللہ آپ یہ مقام درجہ علم اور فلاں فلاں عمل، اب یہ کون تھا؟ تو بولتا ہے یار کیا کروں، وہ بیوی کی اصلاح نہیں ہو رہی، میں سدھر گیا لیکن وہ ذرا گھر والوں کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ حیدرآباد میں تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے پردے کا، یہاں کلچرلی ہر عورت پردہ کرتی ہے تقریباً، کلچرلی، اسلامکلی نہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کلچرل پردہ الگ ہوتا ہے، اسلامک پردہ الگ ہوتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کلچرلی الحمدللہ، لیکن اس کے بھی بینیفٹس ہیں الحمدللہ، کلچرلی یہاں عورت پردہ کرتی ہے، اس شہر کے حد تک تو میں گواہی دے سکتا ہوں، کلچرلی سب کرتے ہیں۔ اسلامکلی پھر اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے کتنے اسلام کے مطابق اور کتنے پردے خود اٹریکشن کا مرکز بنے ہوئے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن کلچرلی کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے وہ پردہ بھی پردہ نہیں ہوتا، چونکہ اس میں اسلامک آسپیکٹ نظر نہیں آتے، بلکہ ایک سب کیا بولیں گے، والد کیا بولیں گے، بغیر پردے والی لڑکیوں کو رشتے جلدی نہیں آتے، فلاں، یہ سب چیزیں ہیں۔ کچھ علاقوں میں اس سے الٹا ماحول ہے، پردے والی لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے، لہٰذا وہ بغیر پردے کی رہتی ہے۔ بہرحال تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خاتون اگر بگڑ جاتی ہے، اگر اس کی اصلاح مطلب مردوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر خواتین کی نہ ہو تو مرد سر پٹک لیتا ہے لیکن گھر کی اصلاح نہیں ہو پاتی، چونکہ عورتیں اس بات کو، اس عقیدے کو، اس تحریک کو نہیں سمجھتی ہیں۔ لیکن ایک جگہ دیکھیے، دوسری مثال، ایک خاتون جو ہے کتاب و سنت پر آ گئی، آپ دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے وہ انتھک محنت کرتی چلی جاتی ہے اپنے شوہر پر، اپنی ساس پر، اپنے سسر پر، اپنے گھر کے رشتہ داروں پر، اور کچھ نہ ہو سکے تو انشاءاللہ عزیز آنے والی نسل کو تو اپنے طرف لا لیتی، باقی سب گئے جدھر جانا ہے، بولتی ان کے ابا نہیں سنتے لیکن بچے تو میرے اسی عقیدے پر ہیں۔
تو کچھ نہ ہو تو آپ کی آنے والی نسل کو برابر کھینچ لیتی ہے، باقی سب جاؤ جو جانا ہے جو کرنا ہے کرو، اتنا تو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو عورت اگر سدھر جائے کسی سماج کی، اسی لیے میں نے کہا وہ سماج کا سدھار ہے، سوشل ریفارم آ جاتا ہے وہاں. اور جس سماج کی عورت بگڑ جائے اس سماج میں سوشل ریفارم جیسی کوئی سماجی جس کو سدھار کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ماشاءاللہ ہم تمام گھر کے مرد اپنی اصلاح کر چکے ہیں، اور اگر ہمارے گھر میں عورتوں کی اصلاح نہیں ہوئی تو آپ جانتے ہیں وہ عورتیں کتنا انفلوئنس ڈالتی ہے. یہ تمام چیزیں اگر دیکھنا ہے تو آپ لاکھ کتاب و سنت پہ آئیے. اگر آپ کی عورتیں کتاب و سنت پہ نہ آئیں، آپ کی گھر کی شادی دنیا کے لیے نمونہ ہوتی ہے کہ بڑا بولتے تھے کتاب و سنت، شادی تو دیکھو فلاں کی ہے. اب آپ بول رہے بیوی نہیں مان رہی تھی، بھائی امی نہیں سن رہے تھے، بیمار پڑ گئے تھے، میں نے بولا رسم نہیں کرتا، تو پھپھی ناراض ہو کہ US سے عارش نہیں بولی تم رسم نہیں کرے، تو خالہ نے ادھر سے چیڑے بھیج دیے، اتنے میسج کرے میرے کو فلاں، میں ٹینشن میں آ گیا اب کیا کروں، فلاں ہو گیا. اور آخر میں میں تنگ آ کے بولے باہر بیٹھا ہوتا، اندر ڈھول بج رہا تھا. اب راستے سے لوگ جا رہے تھے، ارے بھائی کیا بات ہے، سن رہے نہیں بیگم ہمارے، بولے تم چل جاؤ حضرت باہر، ہم اپنا اپنا کر لیتے اور تم چلا جاؤ. تو میں آ کے باہر بیٹھ گیا. اب ایک گھر کے اندر مرد سمجھ لیجیے کتاب و سنت پہ نہیں ہے، لیکن عورتیں آ گئی. اب شادی کا موقع آیا تو مرد بول رہا اب کل ہلدی کھیلی جائیں گے، تو عورتیں بول رہی ماشاءاللہ کھیلیے آپ لوگ، ہم لوگوں کو تو نہیں کھیلنا ہے. پرسوں جو ہے رت جگہ ہونے والا ہے، آپ لوگ کر لیجیے کرنا ہے تو، ہم تو رت جگہ میں شامل نہیں ہونے والی، گلگلے آپ کو بنانا پڑیں گے، ہم تو نہیں بنا کے دیں گے. ارے رس جو ہے شادی سے ایک دن پہلے سانچک جانے والی ہے، تو آپ بری کا سامان لے کے چل رہا ہے، مرد پورے ادھر کے مرد آئیں گے ادھر کے مرد جائیں گے، ہم لوگ تو شامل ہونے والی نہیں ہیں، آپ کر لیجیے. تو آٹومیٹیکلی مرد پنکچر ہو جاتے پورے، ارے تمہارے لیے کر رہے تھے ہم سب، شادی تو ایک بار ہوتی فلاں، نہیں ہم کو نہیں کرنا ہے. تو یہ تبدیلی آ سکتی، یہ ڈراسٹک چینج آ سکتے ہے، یاد رکھیے عورتوں کی تبدیلی سے. اور آج کہیں نہ کہیں ہم میں سے سب ہر انسان پریشان ہے اس بات سے، پریشان ہے اس بات سے. اور یاد رکھیے میں بار بار کہتا ہوں عورتوں کی اصلاح کو وقت لگتا ہے، لیکن جب یہ سدھرتی ہے نا تو ایک سماج اور ایک سوسائٹی اور نسلیں سدھر جاتی ہیں. اور ان کو بگڑنے میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن جب بگڑ جاتے ہیں نا تو پھر آپ خون کے آنسو بہائے یہ تبدیل نہیں ہو پاتی. تو لہٰذا اپنے بچیوں کو بچپن سے ایسا ڈھالے آپ کہ جب یہ نکاح کر کے یا تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے سسر کے لیے اور اپنے دیگر خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بن جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. بہرحال وہ تربیت کے مرحلے میں پھر نہیں جائیں گے، ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کی ذمہ داریاں اس سماج میں. عورتیں ویسے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی نہیں، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ کیوں عورتیں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتی معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی وہ ذمہ داریں بتایا ہی نہیں ان کو. کیا آپ نے اپنے گھر میں بتایا خواتین کو کہ آپ ذمہ دار ہو؟ کچھ اسلام نے آپ کو ذمہ داری دی؟ کیا ذمہ داری دی اسلام نے؟ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ. میری بات کو غور سے سنو، میری بات پہ کان دھرو. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھ ہوگی. پھر آپ آگے بڑھے اور کہا پس امام سے، لیڈر سے، مسلمانوں کے امام، خلیفہ وقت، قاضی وقت، مسلمانوں کا مسجد میں پڑھانے والا امام یا لیڈر ہو سکتا ہے. بس امام سے، حاکم بھی ہو سکتا ہے، امام سے اس کی ماتحت رعایا کی پوچھ ہونے والی ہے. پھر فرمایا گھر کے ذمہ دار مرد سے، گھر کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے. پھر فرمایا گھر کی عورت سے، ایک عورت سے شوہر کے بچوں کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے، اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھ ہونے والی ہے. خبردار ہو جاؤ، میری بات غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. کسی بھی سماج اور سوسائٹی کے چار ہی طبقے ہوتے ہیں، اور چاروں طبقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے اپنی اپنی ذمہ داری بتایا. سب سے پہلے لیڈرشپ سے کہا کہ تمہارے ماتحت رعایا کی پوچھ ہونے والی ہے. اسی لیے صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے دور میں ذمہ داری اور پوزیشن لینے کو کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. پوچھ ہونے والی ہے تو پیچھے ہٹو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جب کوئی انسان ذمہ داری خود سے لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی ہے، اور جب دی جاتی ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو ڈرتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور بہت مشہور مقولہ ہے، آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو یہ قول بار بار ملیں گا آپ کو. جب آپ خلیفہ بنے تو ایک قول آپ بار بار ادا کرتے تھے. آپ کے زمانے میں بصرہ شہر قائم ہوا تھا عراق کا، تو آپ کہا کرتے تھے عمر اپنے رب کو روز قیامت کیا جواب دیں گا؟
عمر اپنے رب کو روز قیامت کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ سوال کریں گا کہ بصرہ کی ایک سڑک میں ایک گڑھا تھا جس پر ایک خچر چلا اور وہ خچر گر گیا، جس سے خچر کو جسمانی نقصان ہوا اور اس کے آقا کے مال کا نقصان ہوا، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا اس خچر کے تعلق سے جو گڑھے میں گرا ہے؟ مطلب جو پورٹلز ہوتے ہیں نا راستے پر، اس کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک کے گڑھوں کے بارے میں عمر کیا جواب دیں گا اپنے رب کو، کیونکہ اللہ پوچھے گا عمر سے، عمر کی سلطنت ہے، حکومت ہے تو پوچھ ہونے والی ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ احساس تھا ان کو ذمہ داری کا۔ دوسرا فرمایا شوہر سے اس کے گھر کی پوچھ ہونے والی ہے، تو آپ میں سے جو ذمہ دار ہے سب کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تیسرا فرمایا بیوی سے، عورت سے شوہر کے بچوں کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے، بتا دیا عورت کی مکمل ذمہ داری۔ اور پھر فرمایا غلام سے آقا کی ماں کی پوچھ ہونے والی، چار ہی طبقے کام کرتے ہیں ہم تو پوچھ ہونے والی کہ آپ نے کام جو کیا، تنخواہ جو لی، کیا برابر لی اور برابر کام کر کے دیا۔ چار ہی طبقے ہوتے کسی سماج کے، چاروں طبقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنایا اور ان کی اپنی ذمہ داری بتائی۔ تو عورت سے پوچھ ہونے والی شوہر کے بچوں کی، اور بتایا آپ کو اللہ اسلام نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا۔ کیوں؟ ہماری ماں بہنوں کو غلط فہمی ہوگی کہ اس لیے دور رکھا کہ ہم کو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، شمارے پڑھنا ہے، اخبارات پڑھنا ہے، میگزینس پڑھنا ہے، ناولس پڑھنا ہے اور بس زندگی گزارنا ہے، اس لیے ہم کو جو ہے ساری ذمہ داری سے دور رکھا گیا۔ معلوم اسلام نے عورتوں کو اس لیے دور رکھا کہ ان کو ایک بڑی اہم ذمہ داری دی، اور وہ ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں کو تیار کرنا۔ لہٰذا اگر وہ کمائیں گی بھی تو نسلوں کو کب تیار کریں گی؟ تو لہٰذا کہا تم کماؤ مت، کمانا شوہر کا کام ہے، تم آنے والی جنریشنز کو تیار کرو۔ افسوس امت مسلمہ کی ماں بہنوں نے وہ تیاری چھوڑ دی، اپنی چھوڑ دی، بھول گئے، احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی احساس دلا تو پاگل ہو گئے مولوی صاحب، کچھ بھی بولتے، ہمارے دادا نے کبھی نہیں بولے ہم کو ہماری ذمہ داری، ہمارے باپ نے کبھی نہیں بولا، شوہر نہیں بولتے اور آپ بول رہے کہ ذمہ داری ہے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ افسوس کی بات ہے، نہ ہم نے سکھایا اپنی عورتوں کو، نہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی۔ نتیجتاً عورتوں کو جو سب سے محبوب چیز ہے وہ ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول، ناولز، میگزینز اور شمارے، اور اس کے گھر میں کیا رہا اسی گھر میں گاسپ جس کو بولتے ہیں، غیبت، چغلی اور بہتان، یہ مشغلہ ہے دن بھر کا، اور بس یہی کام بچے دیکھ رہے ہیں، امی یہ کر رہے ہیں، امی بیٹھے، امی فون پہ، امی فلاں، امی ٹی وی کے سامنے، امی اخبار پڑھ رہے ہیں، امی شمارہ پڑھ رہے ہیں اور فلاں، اور یہ پورا ہمارا لائف سٹائل یاد رکھیے ہم نے برباد کر دیا، ذمہ داری یاد رکھیے، اور جس کے نتیجے ہماری نسلیں بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو ایک پوزیشن پر ہے، لیکن مرد اصل ذمہ دار ہے، چونکہ مرد نے سکھایا نہیں کہ اس کی بیوی کو کیا کرنا ہے یا عورتوں کو کیا کرنا ہے۔ ہماری بچیوں کو تعلیم نہیں دی گئی کہ تمہیں بچیوں بڑا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے۔ اب عورتوں میں کیا ہوگا، ایک بیماری پھیل گئی۔ کیا بیماری پھیل گئی؟ یہ فزیکل ڈیسیز نہیں ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے۔ بیماری کیا تھی؟ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھا انہوں نے، ماشاءاللہ وہاں گئے، دیکھا، گلف دیکھا، یورپ دیکھا اور ساری چیزیں دیکھی، اور ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ایک بیماری یہ پھیل گئی، ارے ہم بھی تو باہر نکلنا چاہیے نا، اسلام نے عجیب کر دیا، ہم کو کمانے دھمانے سے رکھ دیا۔ اب دیکھو عورت کیسی جا رہی ہے، کیسا کما رہی ہے، 20-25 ہزار تنخواہ، اس کی موبائل اور شان اور شوکت اور یہ فلاں، اس کا اسٹیٹس، پھر اس کی بات چیت بھی الگ ہوتی، میں یہ پارٹی میں گئی تھی، میں فلاں گئی تھی، ہمارے باس نے ایسا بولا، ہمارے کلیگس کے ساتھ یہ ہو رہا، تو بہت اچھا لگنے لگا ان کو۔ ویسٹرن کلچر نے ایک انفلوئنس ڈالا، جس کے نتیجے مسلمان عورت نے کہا میری گھر میں تو کوئی ذمہ داریاں نظر نہیں آتی، لہٰذا میں گھر سے باہر اب قدم رکھوں، اور گھر کے اندر رکھ کر مجھے بوجھ اور پریشانی اور پچھڑا بنا دیا، جس کو بولیں گے مجھے پیچھے رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو اصل ذمہ داری دی نہیں گئی، نتیجتاً انہوں نے دوسروں سے سیکھ لی۔ آئیے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں عورتوں کو اسلام نے گھر میں رکھ کر کیا فائدہ دیا، اور الحمدللہ میری اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، الحمدللہ امت مسلمہ کی عورتوں کی عمومی صحت دیکھ کر آپ بول سکتے کتنی خوش ہے ہماری ماں بہنیں ماشاءاللہ۔ دوسری قوموں کا آپ دیکھیں نا، ہڈیاں نکل جاتی کام کر کر کے، ایسے گلے کی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو اتنی فکریں ہوتی ہے جتنی فکریں مردوں کو ہوتی ہے گھر میں کما کے لانا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم بس بول بول کے پریشان ہیں کہ بیگم پورا مت خرچ کر دو، 15 دن سے پہلے کم از کم 15 دن تو چلاؤ، حالت یہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھار نعمتیں فری مل جانے تو احساس نہیں ہوتا، یقیناً میں طنز نہیں مار رہا ہوں، میں کچھ حقیقتیں بیان کر رہا ہوں۔ نعمتیں جب مل جاتی ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے ہم کو، یاد ہے کہ ان نعمتوں کا۔ آئیے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثال یہ کہ ایک اسکول ہے، یقیناً میں کچھ پوزیشنز کی باتیں کروں گا اس میں، لیکن میں اونچ نیچ جب بتاؤں گا تو میرا مقصد کسی انسان کو چھوٹا بڑا کہنا نہیں ہے، صرف آپ کو بات سمجھانا ہے جو دنیا میں چلتا ہے۔ ایک اسکول ہے، اسکول کے اندر الگ الگ پوزیشنز ہوتی ہے لوگوں کی۔ ایک ہوتا ہے پوزیشن کے اعتبار سے، اللہ کے سامنے نہیں، پوزیشن کے اعتبار سے جو سب سے چھوٹی پوزیشن ہیرارکی میں ہوتی ہے وہ پیون ہوتا ہے اسکول کے ایک ماحول کے اندر، پیون، آفس بوائز۔ اس کے اوپر کون ہوتا ہے؟ ٹیچرز ہوتے ہیں۔ ٹیچرز کے اوپر کون ہوتا ہے؟ پرنسپل ہوتا ہے، یا پرنسپل مور دین ون ہوتے ہیں، ہائی اسکول، لوور اسکول، ہائر اسکول کے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
संस्था चालक, सोसाइटी का जो चलाने वाला होता है, फाउंडर होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो भी आप बोले सेक्रेटरी, वो होता है। अब आप देखिए, प्यून जिम्मेदारियां सबसे कम होती है जिम्मेदारियां, लेकिन काम सबसे ज्यादा होता है। जिम्मेदारी और काम में फर्क समझते हैं, मैं समझता हूँ। मैनेजर जो करता है वो जिम्मेदारी है, और वर्कर जो करते हैं वो काम है, ठीक। जिम्मेदारियां सबसे कम लेकिन काम सबसे ज्यादा, और एरिया ऑफ वर्किंग सबसे बड़ा। इधर की क्लास से उधर क्लास, ऊपर की छत से नीचे के अंडरग्राउंड तक जाना पड़ता है उसको। सहूलतें सबसे कम, तनख्वाह सबसे कम, काम सबसे ज्यादा, जिम्मेदारियां सबसे कम। उसकी अगली पोजीशन, इससे ऊपर जाते हैं तो पोजीशन किसकी है? टीचर की है। जिम्मेदारियां प्यून से बहुत ज्यादा, वर्किंग एरिया सबसे कम, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 20 बच्चे, बस उतनी क्लास, ठीक है। और जिम्मेदारियां ज्यादा और वर्किंग फिजिकल लेबर कम है, मेहनत मशक्कत कम है। उससे ऊपर का तबका और सहूलतें इसको प्यून से ज्यादा है। उससे ऊपर का तबका किसका है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का एरिया ऑफ वर्किंग सबसे कम, छोटा सा कैबिन, एकदम सोफिस्टिकेटेड बना हुआ, एसी उसमें चालू है, इंटरनेट लगा हुआ है, और कभी कभार मशक्कत से हाथ उठा के 1-2 दस्तखत कर देते हो, बस हो गया, बस इतना उनका काम है। लेकिन जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा। बच्चा पिकनिक गया, कुछ हुआ, जिम्मेदारी इनकी। वहां फला चपरासी ने कुछ किया, जिम्मेदारी इनकी। बच्चों ने आपस में लड़ लिया, जिम्मेदारी इनकी। तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, फिजिकल वर्क सबसे कम, तनख्वाह सबसे ज्यादा, सहूलतें सबसे ज्यादा। लेकिन अब संस्था चालक, सोसाइटी का जो फाउंडर होता है, इससे भी सोफिस्टिकेटेड ऑफिस, चाय वगैरह खाने का इंतजाम, जब भी दोस्त वगैरह आए तो चाय वगैरह लग जाती, 2-3 चपरासी बाहर खड़े हुए हैं, सारी सहूलतें हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा, इनकम इसकी सबसे ज्यादा। याद रखिए, फिजिकल वर्क सबसे कम करता है, साइन भी बेचारा प्रिंसिपल करता है। कभी कभी प्रिंसिपल खड़ा होता है, सर एक साइन मार दीजिए, 2 महीने से खड़ा हूं, देखेंगे और 15 दिन बाद आओ, चलो। अब क्या हुआ, वो संस्था चालक को उसकी अहमियत नहीं समझ में आई, सोसाइटी चलाने वाले को। वो क्या बोल रहा है, यार प्यून कितना अच्छा, कितना भागता, कितना काम करता, ऊपर भी जाता, नीचे भी आता, ये क्लास में भी जाता, मैं प्यून का काम करता हूं। बहुत मजा आती, देखो ना कितना बड़ा एरिया वर्किंग है उसका, कितना उसको मजा आती। तो हमारी औरतों का हाल भी हो गया। अल्लाह ने उनको क्या किया, मर्द को बोला तुम कमा के लाके खिलाओ, सारी सहूलतें उनको दो, सारे मशक्कत तुम उठाओ, सुकून से तुम रहो, लेकिन तुमको एक जिम्मेदारी वाला काम का, हलाल की तरबियत नहीं। औरत बोली मैं प्यून कैसे भागना चाहती, मेरे को काम करना है, जाना है, इधर करना है, वो करना है, मैं सब करती, दुनिया भर घूमती, बच्चों को पालती। एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझाई गई, तो उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली खामखा, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस, और समझा घर में रख के इस्लाम ने जुल्म किया। मेरी माँ बहनों, इस्लाम ने जुल्म नहीं किया, आपको सबसे सोफिस्टिकेटेड जगह पे रखा, क्योंकि सबसे बड़े लोग दुनिया के सबसे छोटे रूम से बैठते, याद रखिए, और सबसे ज्यादा सहूलतों का इस्तेमाल करते, वही आपकी पोजीशन है। घर में आपको दे दिया कि ये घर आप, और हर औरत मैं समझता अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की रानी है, हर कोई। बच्चे उसकी सुन रहे हैं, बेटा पूरी जिंदगी सोच रहा है माँ को ये सहूलत दूंगा, शौहर पूरी जिंदगी मेहनत करा, तुमको ये लाके दूंगा, जो है बेटे पूरी मेहनत करे कि माँ के लिए करेंगे, हर शख्स भाई करता है कि मेरी बहन के लिए मैं ये करूंगा, सब उसके लिए मेहनत करते हैं। फिर अगर आप बोले तो ये बात समझिए, तो औरतों की जिम्मेदारी वो क्या है, आने वाली जनरेशन्स को तैयार करना। किसी भी समाज में औरतें 4 रोल अदा करती है, वैसे कई रोल है, मैं सिर्फ 4 लूंगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। पहला रोल हम देखेंगे इंशाल्लाह जिस एक औरत का, वो है माँ होने के नाते उसका किरदार, उसकी जिम्मेदारी। दूसरा रोल है उसका बीवी होने के नाते उसका किरदार, जिम्मेदारी। तीसरा रोल है बेटी होने के नाते किरदार, जिम्मेदारी। और चौथा है बहन होने के नाते। अब यही 4 रोल वाली औरतें मुख्तलिफ दूसरी भी चीज़ें करती, यही बहन फूफी भी होती किसी की, ये बहन माँ भी होती किसी की। तो ये 4 मैं समझता हूँ ले ले तो बाकी सबके पोजीशंस खुद ब खुद उनके काम समझ में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमको डिटेल है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो आइए एक के बाद एक हम देखते हैं। सबसे पहले माँ होने के नाते औरत की क्या जिम्मेदारी है, ये सबसे अहम काम है, चूंकि उनका किरदार यही सबसे अहम और यहीं से शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो बेटी से शुरू करना चाहिए, चूंकि पैदाइश से शुरू कर, लेकिन हम पैदाइश से नहीं लेते हैं, बच्चों की पैदाइश शुरू करते हैं माँ से, ठीक है। तो ऐसा जाते हैं, माँ होने के नाते औरत का क्या किरदार है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या करना है उसको। आप इस बात को याद रखिए, बच्चों के ताल्लुक से खास तौर से, बच्चे बाप के बनिस्बत माँ के अकीदे पर होते, याद रखिए, बच्चे बाप के बनिस्बत माँ के अकीदे पर होते हमेशा। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपकी बात कहकर कि माँ का क्या किरदार और अहमियत और रोल है, कि बच्चे माँ के अकीदे पे होते हैं बाप के बनिस्बत, इस बात को याद रखें। और नौजवान खास तौर से कान को बड़ा बड़ा खोल के सुने, बच्चे माँ के अकीदे पे होते हैं बाप की, चूंकि हमारे नौजवानों को खूबसूरती के चक्कर में किधर भी जा रहे हैं, लाके सुधार लेंगे, कर लो शादी लाके सुधार लेंगे, और जो सुधरे हुए वो कहाँ जाना फिर,
یہ سدھرے ہوئے لڑکیوں نے کسے شادی کرنا؟ تم لا کے سدھارنے کے چکر میں ہے تو کوشچن سوال یہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے ماں، وہ اتنا انفلوئنس کرتی ہے کہ بچے اس کے عقیدے پر ہوتے، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے ماں کا سب سے اہم کردار ہے، چونکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، فرسٹ اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، وہ جو کرتی ہے اس کو کرتا ہے، جو وہ چاہتی ہے وہ سنتا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے، یاد رکھیے اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ ماں اگر خالی گھور کے دیکھ لے تو وہ ایکسکیوزز دینا شروع کرتا ہے، نہیں ہم نہیں تھے وہ، آپ بولتے رہے یہ کیوں بول رہا ہوں؟ نہیں کچھ تو بھی ادھر ہوا نا اس لیے میں گھور رہی تھی تو اب بول رہا ہوں میں نہیں تھا، بولو کون تھے؟ تو پھر سمجھ، مطلب خالی اس کا دیکھنا اس کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے، وہ اس کو بتا سکتی ہے صرف آنکھوں سے کہ وہ کیا چاہتی ہے، یہ اثر رکھتی ہے۔ اب ماں کو تعلیم یافتہ نہیں، تربیت یافتہ نہیں، اپنا مقام نہیں جانتی، ماں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے، میگزینس اور شمار ہے، نیوز پیپرز، یہ اس کا گھر ہے، گوسپ کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، اس کو فون لگانا، دوسروں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، یہ دن بھر کا اس کو مشغلہ ہے۔ تو ان بچوں کی تربیت کب ہوں گی مجھے بتائیے؟ پھر جدید دور میں تو انٹرنیٹ نے ایسی مار ماری، یہ بہت اچھی نعمت بھی ہے، لیکن اس کا استعمال ہر چیز میں اگر آپ زیادتی کریں گے تو نقصان دہ ہے نا، ہر چیز میں۔ پھل کھانا حلال ہے، پھل کھانا حلال ہے، آپ لیکن آپ اتنے پھل کھا لیں گے، 10 کلو کھا لیں گے تو پیٹ خراب کر دیں گے آپ کا۔ تو زیادتی آپ کریں گے، ایکسٹریمزم اختیار کریں گے تو حلال چیزیں بھی نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ تو نعمت ہے، لیکن کیا ہو گیا، وہ ٹی وی وغیرہ سے زیادہ اب یہ خطرناک ہوگی کہ یہاں بچہ رو رہا، ابھی جواب دے رپلائی کر، رک تو تھوڑا۔ اب بچہ بھی تھوڑی دیر میں بولتا امی کیا واٹس ایپ پہ لگے رہتے، بس میرا نہیں سنتے، اور پھر وہ خود بخود واٹس ایپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ امی اس میں لگے ہوئے رہتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یاد رکھیے آپ کا بڑا اہم کردار ہے، آپ جیسی ہوں گی آپ کی اولادیں ویسی ہوں گی، یاد رکھیے آپ جو چاہیں گی آپ کے بچے ویسا کریں گے، اس لیے کہ یہ نیچرل ہے، بچہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے بچے پیدائش کے پہلے سے سیکھتے ہیں، ہم غلط فہمی میں ہوتے بچے پیدا ہو کے سیکھتے ہیں، بول کر بچے ان کی پیدائش سے پہلے سے سیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سائنس یہاں پڑھے ہوں گے یا سائنس کے طلباء ہوں گے، وہ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کو سننے کے اس کے جو کان نکل آتے ہیں، وہ سنتا ہے، اور تب سے وہ اپنے ماں باپ کی، دادا دادی کی، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے یا جس ماحول میں رہتا ہے، وہ آوازوں کو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر چکا ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد وہ آواز اس کو تنگ نہیں کرتی۔ ریلوے اسٹیشن کے بازو آپ رہتے، آپ کا بچہ پیدا ہوگا، ٹرین کی اس کو ہارن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر سو رہا ہو۔ آپ بھی کبھی سوچتے نا ٹرین سے جب جاتے یار کیا ہارن مارتی ہے ٹرین، یہ لوگ کیسے سوتیں گے؟ وہ لوگ بھی عادی اور ان کے بچے بھی عادی رہتے ہیں اس کی۔ بچہ پیدائش کے پہلے سے ماحول سے سیکھ رہا ہے ہر چیز کو، معلوم آپ کو؟ خیر وقت نہیں وہ ساری ڈیٹیلز میں جانے کے لیے، لیکن بچے پیدائش کے پہلے سے سیکھتے ہیں۔ ماں اگر تلاوت قرآن کرے، بچہ وہ بھی سن رہا ہے، اور وہ عادی ہوں گا اور اس کی چاہت ہوں گی کہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہی چیزیں سنے جو پیٹ میں سنتا تھا۔ اب ماں بیٹھی ہے فلمیں دیکھ رہی ہے، ہیرو ہیروئن کو چلا رہا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد بھی بچہ کیا چیز پسند کرے گا؟ تلاوت قرآن ہی تو بولتا کیا لگا دی یار، یہ کیا تو بھی ہو رہا، ہاں یہ بہت اچھا ہے، یہ تو پیدا ہونے کے پہلے سے میں سن رہا ہوں، مطلب یہ چیز تھی، یہ چیز تھی جو میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، وہ پسند کرنے لگتے انہی چیزوں کو جو وہ سنتے تھے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں ہونے کے ناطے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کی مثال جو میں نے کہا کہ ماؤں کی بات بچے باپ کے بنسبت، یہ بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ لیجئے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ اور دوسری مثال لیجئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، ام سلیم رضی اللہ عنہ ایمان لا چکی تھی، اور ایمان لانے کے بعد جب ان کے ابو انس ان کے شوہر آئے، اور شوہر ایک بار موجود تھے، تو انس چھوٹے تھے رضی اللہ عنہ، صحابی چھوٹے تھے، ننھے منھے تھے، وہ آئے اپنی ماں کے پاس، تو ان کی والدہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہو بیٹے انس لا الہ الا اللہ۔ تو باپ نے کیا کہا؟ انس رضی اللہ عنہ کے والد نے، ابو انس نے، تم تو بگڑ گئی ہو، بے دین ہو گئی ہو، کیونکہ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا بے دینی تھی، تم تو بے دین ہو گئی ہو، اب میرے بیٹے کو بھی خراب کر رہی ہو۔ باپ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ننھے انس نے اپنے والد کی بات نہیں مانی، والدہ کی بات مانی، اور کہا لا الہ الا اللہ۔ ماں کا اثر، یہ تو بتانا چاہ رہا تھا، ماں کا اثر۔ اب دیکھیے ایک والد کتاب و سنت پر ہے، شادی کے ٹائم پہ یہ سب نہیں سوچے کہ بھائی یہ کرنا تھا کیا کرنا تھا، اب نتیجہ کیا ہوتا دے گا۔ اب کوئی دن آ رہا ہے، سمجھ لیجیے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی گھڑی، کوئی رات جس میں لوگ بڑے بدعتیں کرتے ہیں، اب وہ آ گئی، تو والد صبح بولتا آج گھر میں کچھ نہیں ہوگا خرافات اور بدعت کا، تو بیوی بولتی شوہر آپ جو بولے، شوہر آپ نے بول دیا نہیں تو اس کا مطلب نہیں، بچے بولتے ابا بس آپ جو بولے ابو جی بس وہی ہوتا۔
اب ابا چلے گئے، ماں برابر سب سودا سلوف منگا کے بنا کے کھلا کے پلا کے فاتحہ واتحہ سب کر کے کر دیتی۔ اب شام میں باپ آتا، کیا ہوا کچھ ہوتا ہے تو بچے کیا بولتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، امی نے کچھ نہیں کیا، جو روز کرتے تھے وہ کام بھی آج نہیں کیا، کچھ نہیں کیا آج۔ بیوی کو کچھ ہوا تو نہیں بیگم آج؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ میٹھے کی خوشبو آ رہی ہے، وہ سب پورے گھر پورے محلے میں بن رہا نا، تو خوشبو تو آئیں گی نا اپنے گھر میں۔ اب دیکھو ہمارے ہاتھوں میں بھی ہوگی خوشبو، محلے کا ہمارا کچھ پارٹ نہیں ہے۔ بچے بھی بالکل نہیں، امی نے کچھ نہیں کرے، ابا آپ نے جیسا بولے نا بہت اطاعت گزار فرمانبرداری کے ساتھ رہے، آج تو ہم کو باہر بھی نہیں جانے دی، سب کچھ کی انہوں نے، نانی کے پاس جا کر پڑوس میں جا سب کچھ کیے، گھر میں کی، لیکن آپ کو نہیں۔ کیوں؟ تو بچے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان سے پیدا ہوتے، ان سے انسیت زیادہ رکھتے، ان کے پاس ہمارے مقابلے میں زیادہ رہتے ہیں نا۔ آپ بچپن میں کس کے پاس زیادہ رہے؟ والد کے پاس یا والدہ کے پاس؟ کوئی بھی بولیں گا والدہ کے پاس، ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے اللہ رحم کرے جن کی والدہ کا انتقال ہو جائے یا بیماری کسی وجہ سے وہ والد کے پاس رہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ اور والد کے پاس بھی نہیں رہیں گے، وہ خالہ کے پاس رہے ہوں گے، پھوپھی کے پاس رہے ہوں گے، کوئی دوسری عورت کے پاس، مطلب کسی نہ کسی عورت کے پاس۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ماں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اب عورت اگر اس کردار کو، اس مقام کو نہ پہچانے اور بچوں پر صحیح اثر نہ ڈالے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر پورے سماج میں بگاڑا جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں پر غلط اثر ڈال رہی ہے، تعلیم کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، بڑے ہونے کے بعد بھی اس کو غلط رائے دے رہی ہے، اپنی بیوی کے خلاف غلط رائے دے رہی ہے، پڑوسی کے خلاف غلط رائے دے رہی ہے، اکسا رہی ہے لڑائی اور جھگڑے پر، تو بچہ کیا کرتا؟ پھر وہ حرکت کر دیتا اور بعد میں پچھتاتا کہ ماں کی وجہ سے میں نے کیا اور میں آج پھنس گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ماں کی ایک نظر بچے سے اس کا جھوٹ اگلوا دیتی ہے، ماں کی ایک نظر بچے کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، ماں کی ایک نظر اس کی شرارتوں کو فل اسٹاپ لگا دیتی ہے، یعنی امی ہمارے دیکھ رہے ہیں میں نہیں کھیلتا اب۔ تو یہ اثر ہے آپ کا، اپنے بچوں پر صحیح اثر ڈالے، صحیح تعلیم تربیت دے، ورنہ میں نے دیکھا کچھ ماؤں کو وہ بڑا غلط اثر ڈالتی ہے اور اپنے بچوں کے اثرات کو غلط انداز میں لیتی ہے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ صحیح اثر ڈالے اپنی ماں، اور جو دیندار عورت ہوں گی واقعی میں صرف صحیح اثر ڈالیں گی اور اپنے شر سے خود بھی محفوظ رہیں گی اور دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ تو پہلے مقام ماں ہونے کے ناطے لہٰذا عورتوں کو چاہیے اپنے اس مقام کو پہچانے اور مقام کو پہچان کر وہ رول ادا کرے جو اسلام چاہتا ہے۔ دوسرا جو درجہ ہوتا ہے یا دوسرا مقام یا دوسرا جو اسٹیٹس، جس اسٹیٹس میں عورت کام کرتی ہے، اچھائی کا حکم دے سکتی ہے، برائی سے روک سکتی ہے، وہ ہے بیوی ہونے کے ناطے۔ بیوی ہونے کے ناطے عورتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اپنے شوہروں پر، اپنے شوہروں پر، اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ میں اپنی زبان میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ عورتیں اپنے شوہروں کو وہی کرتی ہیں۔ ایک مجلس میں آدمی ایک دم آ گیا، اس کی بیوی دیکھتی، خالی اس کو دیکھتے ہوتا ہے وہ بیگم غلطی سے، اب سب لوگ پریشان، ہوا کیا، انہوں نے کیا کیے؟ تو بعد میں بولتی وہ شوہر ہمارے اندر آ گئے، دوسری عورتیں تھی اس لیے میں نے گھوری۔ تو گھورتے ہی شوہر نے ریسیو کر لیا کہ وہی کیا ہے میرے کو، یہاں سے نکل جانا ہے، ایکسکیوز دے کے کہ بیگم میں تو غلطی سے آ گیا تھا، مطلب میرے کو نہیں جانتا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر ادھر سے ادھر۔ تو عورتیں بیوی ہونے کے ناطے شوہر پر ایسا اثر رکھتی ہے کہ ان پہ وہی کرتی ہے، مطلب خالی وہی کا معنی ہونا چپکے سے کسی پیغام کو پہنچانا، اسی لیے قرآن کو وہی کہتے ہیں، کیونکہ جب اترتی تو صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا کیا اتر رہا ہے، اس کو وہی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو آپ وہ معنی مت لیجیے جو شرعی معنی ہے، میں لفظی معنی کہہ رہا ہوں، چپکے سے پیغام، مطلب کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، شوہر سمجھ جاتا ہے نا۔ اب مہمان آ کے خالی بیوی نے کہا تو جا کے چائے بنا کے لا لیتا برابر، مطلب ڈیکوڈ کر لیتا ادھر کیا میسج تھا، ادھر سے ہو گیا۔ تو یہ تو اثر ہے، یہ تو اثر ہے۔ تو اس اثر کا بیویاں صحیح فائدہ اٹھائے عورت، کہ اپنے شوہر کو صحیح ڈائریکشن میں اثر دے، کہ آپ میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں پاتی ہوں، یہ بہت دن تک نہیں چلے گا، اس لیے کہ جو آدمی فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، آخرت میں پھر ہم کیسے ساتھ رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نا، فرائض کا جو اہتمام کریں گا، نمازیں نہیں پڑھیں گا، تو جہنم میں جانے والوں کی ایک صفت یہ بھی کیوں نمازیں نہیں ہوں گی، تو اس کا شوہر پھر بولیں گا نہیں صحیح بات ہے، بیوی بول رہی ہے، اور یہ جینوین بات ہے۔ عورتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے، مردوں پر، شوہر پر یاد رکھیے، خاص طور سے بیوی کا، تو اس اثر کا بیوی صحیح استعمال کرے، یہ اثر نہ ہو کہ ماں کے خلاف بہکا دے، یہ اثر نہ ڈالے کہ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل کر دے اور ان کی برائیوں کو چھپا دے باپ سے، یہ اثر نہ ڈالے کہ خود عمل نہ کرے جو دین کا اور شوہر کو بتاتے رہے گی، بلکہ رائٹ، جس کو کہیں گے رائٹ کائنڈ آف انفلوئنس، صحیح اثر ڈالے اپنے بچوں، اپنے شوہر کے اوپر، تاکہ وہ شوہر سچائی اور صحیح راہ پر چلے۔ اور اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے کہ عورتیں کیسے اثر انداز ہوتی ہے ایک شوہر کے اوپر اور کتنا اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو ہے زوجہ محترمہ، جو ہے امہات میں جو پہلی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی آپ پڑھ لیں، کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ گھبرا گئے، پریشان حال ہو گئے اور آ کر کہا مجھے اڑا دو، مجھے چھپا دو، مطلب آپ ڈر محسوس کر رہے تھے، کپکپاہٹ محسوس کر رہے تھے،
اور آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں ضائع ہو جاؤں گا، تو آپ کی بیوی کیا فرماتی ہے آپ سے کہ اللہ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے خیر خواہی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو تسلی، تو یہ تسلی کتنی اہم ہے، یاد رکھیے۔ دنیا اگر ایک انسان کو برا کہتی ہے اور اس کی بیوی آنے کے بعد کہتی ہے کیا ہوا آج بزنس نہیں ہوا برابر، لوگوں نے کچھ کہا، کوئی بات نہیں چل جائے گا، تو اس کو کتنی تسلی ملتی ہے۔ اب باہر بھی اس کو فکر ہے اور گھر میں آ کے بھی بیوی بول رہی کیا ہوا، اچھا کرے تمہارے ساتھ، یہ ہونا تمہارے ساتھ، وہ آدمی ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، پھر ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ تو بیویوں کا اپنے شوہر پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب کیا مثال دوں اس کے لیے، میں ایک ہی مثال دنیا کے سب سے جابر بادشاہ کی مثال دیتا ہوں، اس پہ اس کی بیوی کا کیسا اثر تھا۔ آسیہ رضی اللہ عنہا جو کہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون ایمان نہیں لایا تھا، یہ ایمان والی تھی۔ اب سب سے سرکش انسان ہے نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسے 3 سے 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مطلب اس زمانے کا میجر جس کو کہیں گے دنیا کی جو ہے آبادیوں پر حکومت کی، جس میں ایک فرعون بھی تھا، جابر اور ظالم ہے اپنے آپ میں، بڑی سلطنت کا مالک، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، جب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بہتے بہتے اس دریا سے اس فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے جو بچے کو اٹھا لیا، دیکھا تو بچہ بڑا خوبصورت پیارا تھا، اور موسیٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے خپتی زبان میں، کوپٹک لینگویج میں، پانی سے ملا ہوا۔ اٹھایا، دیکھا کہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن دیکھتے ہی پہچان لیا فیچر سے کہ یہ مصری تو نہیں ہے، اسرائیلی ہے۔ بچوں سمجھ میں آیا تھا آپ کو، لوگوں کو نسلوں سے کہ یہ بچہ کہاں کا، پہچان لیا۔ اب فرعون کو جب بات پتہ چلی کہ بچہ گھر میں آ گیا، فرعون پہلے ہی خواب دیکھ چکا تھا ایک بچے کا، اور وہ ڈر رہا تھا کہیں وہ فلاں فلاں ایسا نہ ہو جائے۔ جب وہ آیا تو بیوی نے کیا کہا فرعون سے، آسیہ نے کہا، اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں نقل کیا اور اس نے کہا وقالت امرأۃ فرعون، کہ فرعون کی عورت نے، فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی فرعون ٹھنڈک بن سکتا ہے، اور فرمایا ولا تقتلوا، اس کو قتل مت کرنا، چونکہ فرعون قتل کر دیتا تھا نا بچوں کا، قتل مت کرنا، یہ فرعون تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے اس سے کوئی ہم فائدہ اٹھائے، یا پھر اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، پتہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو بیٹا اولاد نہیں تھی، تو فرعون جیسے انسان نے بھی اپنی بیوی کی بات مانی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ایک بچہ سلطنت ختم کرے گا، اور وہ بچہ اسی گھر میں آیا، اور اس کی بیوی کے کہنے پر اسی گھر اور اس میں جو پلا، اندازہ لگائیے۔ تو سب سے جابر بادشاہ پر بھی بیوی کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ اور میں تو عموماً کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے گھٹنے بھی اگر کہیں ٹکتے ہیں جا کر، تو بیوی کے سامنے ہی ہوتا ہے، وہ باقی کہیں نہیں دکھتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو بیوی ہونے کے ناطے اپنے مقام کو ایک عورت بچانے اور اچھا اثر ڈالے۔ دوسرا واقعہ سنیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے رشتہ بھیجا ام سلیم رضی اللہ عنہ کو، جب ابو انس کا انتقال، انس بن مالک کے والد کا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیے، اس کے بعد یہ ایک سفر پہ گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ اب ان کی جب عدت گزر گئی تو ان کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا، یہ لیکن ابھی مومن نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ جب اسلام نہیں لائے تو ان کا رشتہ آیا، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ابو طلحہ ایسے شخص نہیں کہ جس کے رشتے کو انکار کر دیا جائے، ایک بہت اچھے انسان تھے، تو کہا تجویز رکھ کر دیکھتے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو بات بن جائیں گی، کیونکہ وہ اچھے انسان تھے۔ تو انہوں نے کہا ابو طلحہ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ تو کہا کیوں؟ میں تو اتنا اچھا انسان ہوں، خاندان، حسب نسب، مال دولت سب۔ تو کہا اس لیے کہ ایک مومن عورت ایک کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، میں ایمان والی ہوں، آپ مومن نہیں۔ تو ابو طلحہ کو بہت ہوا کہ یہ کیا رہتا ہے، تم کس ایمان کی بات کرے؟ تو کہا تمہیں یہ کرنا ہوگا اللہ، اور پھر انہوں نے کچھ ایکسپلینیشن دی، بڑی لمبی روایت ہے، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ابو طلحہ تم یہ بتاؤ، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، سفر میں لے جاتے ہو، اور اگر سردی زیادہ پڑے تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ لکڑی کی بت کو لے جاتے، اس کی پوجا کرتے، سردی زیادہ ہو تو اس کو جلا کے سیک لیتے۔ کہا پھر کیسے ہی معبود ہے جس کو تم ضرورت پڑنے پہ جلا لیتے ہو؟ اور یہ کبھی کبھار بت اگر نہ ہوتا تو آٹے کی بت بنا لیتے تھے، اور اگر ضرورت پڑنے پہ کھانا نہ ملا تو اسی کو سیک کے کھا جاتے تھے۔ تو کہا تم سوچو ابو طلحہ، تو کہا بات تو صحیح ہے تمہاری۔ تو کہا اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو پھر میں نکاح تم سے کر سکتی ہوں، اور یہی میرا مہر رہے گا۔ اور صحابہ کہتے اس سے اچھا مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا، اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھیے ابھی منگیتر، مطلب منگیتر بھی نہیں بول سکتے، رشتہ صرف بھیجا گیا، تو انفلوئنس دیکھیے، ہونے والی بیوی کا انفلوئنس بول سکتے ہیں عام زبان، کیا انفلوئنس تھا۔ کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اسلام قبول، اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے اچھا مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا کہ صرف اسلام قبول کرنے پہ نکاح ہو گیا۔ تو دیکھیے بیوی کا اثر شوہر پر یا ہونے والے شوہر پر کیا ہو سکتا ہے، اتنا اثر رکھتی ہیں عورتیں۔ تو اس مقام کو،
اس پوزیشن کو صحیح طور سے ہینڈل کرے اور اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں استعمال کرے اس پوزیشن کو۔ تیسرا، بیٹی ہونے کے ناطے عورتیں باپ پر اثر رکھتی زبردست، اور یہاں وہ سدھار اور بگاڑ دونوں کے لیے محنت کر سکتی ہے کہ والد میں کوئی خرابی پاتی ہے، حرام چیزیں کما رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، بیٹا آ کے بول رہا ہے کہ ابا یہ غلط ہے، ابا کو نہیں سمجھتا، لیکن اگر بیٹی آ کے بولے نا ابا غلط ہے تو سوچتے پڑ جاتے ہو۔ گھر میں بھی دیکھیے بھائی بہن کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی نے بولا میرے کو بائک چاہیے، میں کالج جا رہا، اور بہن بول رہی میرے کو اسکوٹی چاہیے، میں بھی کالج جا رہی، تو اسکوٹی مل جاتی، بائک نہیں آتی۔ تو والد پر بیٹی کا اثر زیادہ ہوتا ہے بیٹوں کے بنسبت، اور اس امت کی تو خصوصیت یہ رہی، یاد رکھیے کہ اس میں بیٹیوں کی محبت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ بیٹوں کے مقابلے بیٹوں سے بھی کرتے ہیں لوگ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن بیٹیوں سے محبت، بیٹوں کے مقابلے ترجیحات زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بیٹیاں بہت اثر رکھتی ہے اپنے جو ہے والد پر، لہٰذا اس اثر کا صحیح استعمال کرے، اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں استعمال کرے۔ آئیے واقعہ سنیے، زینب رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے تعلق سے یہ ہوا کہ ان کے شوہر جو تھے ابو العاص، جو ایمان نہیں لائے تھے اور جنگ بدر میں پکڑے گئے، مشرکین مطلب مشرک تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب فدیہ مانگا گیا کہ بھائی کچھ دو تو چھوڑ جائیں گا رینسم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہا، انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک ہار تھا وہ بھیج دیا کہ یہ لے کر چھوڑ دو میرے شوہر کو۔ جب وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اس ہار کو دیکھ کر غور فکر میں پڑ گئے کہ بیٹی نے میرے ہار بھیج دیا نکال، اور یہ ہار ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ جو نے اپنی بیٹی کو دیا تھا تحفے میں، تو آپ کو وہ بھی یاد آ گئی کہ یہ ماں نے جو ہے اپنی بیٹی کو دیا اور دیکھو فدیے کے طور پر آ گیا۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، صحابہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی تو کہ اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے، ہم لوگ بھی اس پہ اتفاق رکھتے ہیں، ہار بھی دے دیجیے، ان کو چھوڑ بھی دیجیے۔ تو بیٹی کے ہار کا اثر ایک باپ کے اوپر کہ غمزدہ ہو گئے، سوچ میں لگ گئے کہ بیٹی نے ہار بھیج دیا میرے، ہوتا ہی نہیں، بہت اثر ہوتا ہے بیٹیوں کے، یاد رکھیے والد پر بہت اثر، اس اثر کا وہ صحیح استعمال کرے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹیوں کو استقبال کرنا، بلانا، محبت، شفقت، ان کو چومنا، یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ آپ کا اپنی نواسی کو لے کے نماز پڑھنا، آپ نے حسن حسین رضی اللہ عنہ کا تو سنا ہے واقعہ کہ آپ نے ان کو لے کر پڑھا، ان کی آپ کی ایک نواسی بھی تھی امامہ، ان کو بھی لے کر جو ہے نماز پڑھی ہے، معلوم گود میں رکھتے تھے۔ تو یہ محبت کا ایک سلسلہ ہے۔ تو بیٹیاں اثر رکھتی ہے، یاد رکھیے والد پر، اور بیٹیاں سے بیٹی کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، پوری نسل جو کہ کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ انسان کا، یہ اثر رکھتی ہے، نواسی ہو بیٹی اثر رکھتی ہے اپنے نانا پر یا اپنے والد کے اوپر۔ تو بیٹیاں اپنے والد پر صحیح اثر ڈالے، اچھائی کا حکم دے رہے اور برائی سے روکنے میں، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ بہت ساری لڑکیاں کیا کرتی ہے، یہ بیٹیاں غلط اثر ڈالتی ہے، بھائیوں کے خلاف بہکا دیتی ہے، بہوؤں کے خلاف، مطلب اپنی بھابھی کے خلاف بہکا دے رہی ہے، والد کو بہت غلط بات یاد رکھیے، صحیح اثر رکھیے، یاد رکھیے، اور یہ بہت ضروری ہے، اپنے مقام کو پہچانیں۔ اور یاد رکھیے اسی طرح بہنوں کا بھائی پر کیا اثر ہوتا ہے، اور اس مقام کو بھی بہن پہچانے، اس کا صحیح استعمال کرے، جس کے لیے میں ایک مثال دوں گا کہ بہنوں کا کتنا اثر بھائیوں پر ہوتا ہے، کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے مشورے اپنے زندگی کے اپنی بہنوں سے پوچھ کر کرتے ہیں، باجی سے بھی پوچھ لیتا ہوں، آپا سے پوچھ لیتا ہوں، بولتے ہیں نا، آپ بھی بولتے ہیں ہمارے ابا پھپھو سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے، عورتوں سے ڈیسیجن ابا کا ہوتا ہے لیکن مشورہ ضرور لیں گے وہ۔ تو بہنوں کا اثر ہوتا ہے بھائی کے اوپر، یاد رکھیں، اس اثر کا صحیح استعمال کرے۔ آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن آپ کی ایک رضائی بہن تھی، جن کے تعلق سے آتا ہے ان کا نام اشیمہ سعدیہ یا سیمہ سعدیہ آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ جنگ کا ماحول تھا، ایک طرف لوگوں کو بھیجا، وہ قوم بھاگ گئی، اس قوم کے پیچھے جو لوگ بچے ان میں یہ بھی تھی، صحابہ نے پکڑ کے لا لیا بندی بنا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ تو کہا یہ اشیمہ سعدیہ ہے۔ تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ میری رضائی بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا دودھ پیا تھا جو آپ کی رضائی والدہ ہے۔ فوراً پہچان لیا، آپ نے اپنی چادر نکالی، اور بہت کم موقعوں پر اللہ کے رسول نے اپنی چادر نکال کے کسی کو دی، چادر نکال کے بچھا دی اور کہا بیٹھی، پھر بات چیت کی، کہا ایسا ہے ویسا ہے، کیسے حالات ہیں، کیا چل رہا ہے، یہ بات چیت کی، اور اس کے بعد کہا تم آزاد ہو، کہا کہ میرے طرف سے اس کو 30 بکریاں دے دی جائے، ان کو 30 بکریاں دی، اور کہا چاہو تو میرے ساتھ چلو اور مدینہ میں رہو، چاہو تو اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ تو کہا میں جانا چاہتی ہوں، تو کہا چلے جاؤ بکریاں لے کے، تحفہ دے دی اور بھیج دیا۔ تو بہن کا دیکھیے بھائی پر کیسا اثر ہوتا ہے، تو بہنیں اس اثر کا صحیح استعمال کریں، اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں، بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ گھر میں اگر 2-3 بہنیں ہیں اور بھائی سمجھیے داڑھی نہیں رکھتا ہے، سلوشن دینا چھوڑا، کیسا اچھائی کا حکم دے سکتی؟ اگر ایک بہن نے یہ بول دیا نا کہ تم بالکل اچھے نہیں لگتے بغیر داڑھی کے، تو بھائی کا آدھا دل تو وہیں ٹوٹ جاتا، بڑا تیار ہو کے سینڈمنٹ مار کے معلوم ہے کہاں جا رہا بازار میں، اور دوسری بہن نے بول دیا پہلے تو چکنے داڑھی نہیں رکھتے اور یہ حالت میں تم جا کے کیا بتانا چاہ رہے ماحول،
تو آدھا اور ٹوٹ جاتا ہو، 2-4 دن بعد وہ خود رہ نہیں سکتا اور داڑھی رکھ کے آ جاتا ہو خود بخود، میں برداشت نہیں ہو رہا، تم لوگ چھوڑ رہے نہیں میرے کو۔ اگر 2-3 بہنیں پلان کر لینا، یہ صرف شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی، امریکہ سے ایک بہن فون کر کے بولی وہ بس ہو گیا، کتنا کرو گے تم، سدھر جاؤ۔ تو وہ خود بولتا بیوی کو آگے، میری بہن بول رہی کہ سدھر جاؤ، سوچنا پڑے گا۔ بیوی بولتی میں روز بول رہی نہیں سمجھتا، بہن کی بات تو جلدی سمجھتی تم کو، میں سدھر جاتا، آپ بہت بول رہے ہو نا۔ دوسری بہن کا فون آیا، کیسے کیا چل رہا تمہارا، کیا حرکت ہے تمہاری، کیا پرورش تمہارے بچوں کی؟ نہیں اب باجی میرے کو سمجھ میں آ گیا۔ بہنوں کا اثر ہوتا ہے، اس اثر کو صحیح استعمال کرے۔ کچھ بہنیں غلط بھی استعمال کرتی ہے، اچھی بات نہیں ہے، صحیح استعمال کر چکی۔ بھائیوں پر بہنوں کا بڑا زبردست اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سیرت کا ایک واقعہ بہرحال وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا، خود آپ کی بہن اس کی ایک وجہ بنی۔ اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کی بہن کو مارا، چونکہ وہ ایمان لائی تھی، خوب مارا۔ لیکن بہرحال یہ خطاب کے بیٹے تھے، وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، دونوں میں وہی خون تھا، ظاہر سی بات ہے، بہن بھائی تھے۔ خوب مارا، اتنا مارا کہ بہن کے منہ سے خون نکل گیا۔ کہا تم کو جو کرنا عمر کر لو، کچھ نہیں ہونے والا اس سے، مار ڈاڑ تو یہ کوئی سلوشن نہیں، ہمارا حل نہیں ہے، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ بہن کو خون نکلتا ہو دیکھ کر پھر بھی بول جو کرنا ہے کرو، جاؤ، ہم ایمان لائے، کچھ نہیں، ہم تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو پھر تھوڑے سے نرم پڑ گئے کہ کیا مسئلہ ہے ذرا دیکھتا ہوں، اور پھر تحقیق کی، بہرحال اسلام کی طرف آئے۔ تو یہاں بھی ایک بہن شامل ہے، یاد رکھیے، بھائی کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے۔ اور لاتعداد واقعات بہرحال آپ کو کتاب و سنت میں ملیں گے، سیرت میں اور واقعات میں ملیں گے، جہاں عورتوں نے ایسا اثر انداز۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عورتیں ان اپنے مقامات کو پہچان کے اثر انداز، اپنا صحیح اثر ڈالے، اچھائی کو حکم دے، برائی سے روکے۔ اور میں نے جس طرح سے بات کہی تھی کہ جو کام علماء کے فتاوے، بڑے بڑے مقررین کی تقریریں، حاکموں کے حکم نہیں کر پاتے، وہ عورت کے چند آنسو کر جاتے ہیں، چاہے بہن کے ہو، چاہے بیوی کے ہو، چاہے بیٹی کے ہو، چاہے ماں کے ہو، مرد پر اتنا کہ اپنی لائف چینج کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی لوگ اس کو برائی میں حکم دے کہ ابا آپ یہ نہیں کرتے، برے کاموں کی طرف، تو وہاں بھی وہ اسی طرح آگے جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیں، اور اصل سماج کا سدھار عورتوں کے سدھار سے ہی ہوتا ہے، اور اصل سماج کا بگاڑ عورتوں کی بگاڑ سے ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیے خواتین ہماری کہ وہ اپنی زبردست اصلاح کریں، ہم لوگ خیال رکھیں کہ اپنی بچیوں کی زبردست ہم تربیت کریں، تاکہ وہ جس بھی کردار میں اپنی زندگی میں وہ اپنا صحیح اثر لوگوں کے اوپر ڈالیں۔ آج کے دور میں جو چند کام ہے جو خواتین کو کرنا چاہیے اور صحیح اثر کے ساتھ، وہ یہ ہے، وہ چند باتیں رکھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خواتین کو کرنا ہے، وہ ہے آنے والی نسلوں کو تیار کرنا، اور یاد ہے کہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وقت نہیں ملا کہ قرآنی دلیلیں وغیرہ میں رکھوں، لیکن یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، انہیں اپنا عقیدہ سدھارنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا عقیدہ سدھارنا، یہ فرسٹ کام ان کو سب سے پہلا کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو جب وہ بولتے بھی نہیں ہیں اس عمر سے ایسی توحید، اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا ڈال دینا ہے کہ بولتے ہیں نا گھٹی میں جو چیز آ گئی نا وہ نکلتی نہیں کبھی، چونکہ وہ پارٹ آف اس کا نیچر، اس کا بلڈ کا حصہ بن جاتی ہے، تو گھٹی میں ڈال دینا ہے عقیدہ توحید کو۔ اور ماں سے جب بچہ یہ چیز سیکھے گا نا انشاءاللہ وہ کبھی زندگی میں توحید کو نہیں بولے گا یا کبھی شرک کی طرف نہیں جائیں گا۔ اسی طرح اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائے۔ دوسرا، گھر والوں کے عقیدے کی وہ اصلاح کرے۔ تیسرا کام یہ کرنا خواتین کو، جو ایک بہت بڑی برائی گھروں میں آ چکی ہے جس کی وجہ سے بہت سارا بگاڑ آتا ہے، وہ ٹی وی وغیرہ سے خود اجتناب کرے، تو ان کی آنے والی نسلیں بھی آٹومیٹک اس سے بچ جائیں گی۔ چونکہ میں نے یہ دیکھا اللہ رحم کرے کہ بہت سی مرتبہ 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک تو بیویوں کو شوہر بھی اچھا نہیں لگتا، چونکہ پرائم ٹائم پروگرام کا رہتا نا، تو پرائم ٹائم میں اسٹوری دیکھتی بہت سی عورتیں، اور ریپیٹیشن میں ڈریس وغیرہ رسومات کیسے کی وہ، تاکہ اپن بھی زندگی میں عمل کریں، ریپیٹیشن بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو پرائم ٹائم میں تو شوہر بھی اچھا نہیں لگتا کبھی کبھار، ارے اتنی جلدی آ گیا آپ، روز تو 10 بجے آتے ہیں، جاؤ دوستوں میں جا کے بیٹھو، ادھر جاؤ، حلیم اچھی بن رہی، ادھر وہ کھا کے آؤ، فلاں ہو رہا، نکلو ادھر سے۔ تو پرائم ٹائم ہے نا یہ۔ رمضان کی حد تک اگر چھوڑ بھی دے تو سائیکولوجیکلی بالکل ایک دم ڈاؤن ہوتا ہے مزاج، چونکہ وہ ٹی وی کے بغیر نہیں ہوتا، چھپکے سے کبھی تو بھی رات میں آ کے تھوڑا سا تو بھی دیکھ لیتے کیا ہو رہا، یا پھر بچوں کو بولتے اب تو ریکارڈنگ والا ہے، پورے مہینے کی ریکارڈ کر کے کو ڈرامہ رمضان کے پورا دیکھیں گے انشاءاللہ بیٹھ کے، ایک ساتھ مزہ بھی آئے گا نا، آدھا گھنٹہ روز سے مطلب پورا ایک ساتھ 30 دن کا بہترین بیٹھ کے 14-15 گھنٹے آرام سے ایک ساتھ دیں گے، ریکارڈ کر کے رکھو، یہ چل رہا ہے۔ تو ٹی وی وغیرہ سے اجتناب کرے، یا اس کا استعمال کرے تو صحیح کرے۔ اسی طرح جو ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ بدعت وغیرہ سے خود اجتناب کرے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم و تربیت دے، اور اکثر یاد رکھیے بدعتوں میں روک تھام اگر کرنا ہے تو عورتوں سے شروع ہوگی، مردوں کی تبدیلی لانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اکثر بدعتیں کون کرتی ہے؟ میت کی بدعتیں عورتیں کرتی ہے، شادی کی بدعتیں عورتیں کرتی ہے، پیدائش کی بدعتیں عورتیں، اکثر بدعتیں عورتیں کرتی ہیں۔ ہاں میت جاری تو جھاڑو دے رہی، کیوں؟ تو بولے نحوست جاری، کچھ تو بھی ہے، مطلب ایک یہ عورتوں کا مزاج، عورتوں نے کی۔ شادی کی جتنی بدعتیں کون کرتا ہے؟ ساری عورتیں کر رہی ہیں۔ مردوں کی کوئی بدعت ہے؟ عورتوں کی ہلدی، مردوں کی ہلدی، عورتوں کی مہندی، مردوں کی مہندی، عورتوں کی ساتھ ساتھ مردوں کی کچھ بھی نہیں، صرف عورتوں کا یہ سارا معاملہ، اور عورتیں انفلوئنس ڈالتی، عورتیں ہی مجبور کرتی۔ جہیز لینے پر کون مجبور کرتا مردوں کو؟
اس میں بھی عورتوں کا ہاتھ رہتا ہے. بیٹا بول رہا میرے کو کچھ نہیں ہونا، لیکن جب وہ لڑکی والے امی سے ملے، امی بول رہے بڑی بہو نے 10 تولے لائی تھی، ہم کو تو کوئی امید، دیکھو اللہ نے اتنا دے دیا کہ یہ ادھر پڑا ہوا ہے، لیکن امید نہیں. پھر بھی اب تمہاری بیٹی کیسا لگے گا جب وہ کم لائیں گی، تو میرا کچھ بھی نہیں بھاؤ آپس میں دیکھو. اب وہ بیچارے بولتے نہیں 10 تو کم از کم دینا ہی چاہیے. یہی مجبور کر رہے ہیں نہیں ہم نے کہاں بولے تھے، آپ کا الزام لگا رہا ہم نے کہاں بولے تھے، نہیں آپ نے بولے نہیں تھے. لیکن کبھی کبھار بغیر بولے بھی کام ہوتے ہیں، وہ استعمال کیے تھے ہر باپ نے. بدعت، خرافات، برائی میں دیکھیے آپ کس حد تک. تو بدعت عورتیں اگر بچ جانا تو اکثر سماج کی آدھی بدعتیں ختم. گھر کے اندر ایسا کوئی دیکھا کہ مرد میٹھا بنا کے بدعت کر رہے ہیں، میٹھا کون بناتا گھر میں بدعتوں میں؟ عورتیں بولی ہم نہیں بناتے، تم کو بنا تو پوریاں کیا کھیر ویر سب تم بنا کے کر لو. آدمی خود بخود فیل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو باہر سے خرید کے لا کے کھا لیں گے، لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا بدعت میں. عورتیں ہی ہیں، عورتیں بولتے نہیں ہم کرتے نہیں، یہ رات میں جاگتے نہیں، ہم نہ چائے بنا کے دے تم کو رات میں جا کے، یہ شریعت رات ہے ہی نہیں. اب آدمی کیا کریں گے، بولیں گے اور چائے بھی نہیں ملیں گے، جان تو میں بھی سو جاتا جا کے. آپ روک سکتی ہیں اکثر بدعتیں. ٹھیک ہے، بدعت اسی طرح بچوں کی زبردست تربیت کرے جیسا حق ہے، اسی طرح بچوں کی حرکات اور سکنات پہ زبردست نظر رکھے. اس لیے کہ آپ جس طرح سے نظر رکھ سکتی یاد رکھیے ویسا والد نہیں رکھ سکتا، چونکہ والد عموماً زیادہ تر باہر ہوتا ہے یا کام کاج میں ہوتا ہے، یا شہر میں بھی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں مصروف زیادہ ہوتا ہے، کچھ وقت شام کا اور صبح ہوتا ہے. یقیناً والد کی بھی ذمہ داری ہے. عنوان چونکہ خواتین کا تھا اس لیے خواتین کی بات کر رہا ہوں یہاں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی حرکات اور سکنات میں نظر رکھے اور والد کو رپورٹ کرے اگر ان میں کوئی برائی نظر آئے تو. اسی طرح فیشن پرستی سے زبردست اجتناب کرے. فیشن پرستی آج امت مسلمہ کا ایک میرا ایسا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے پیمانہ، 40% پیسہ صرف فیشن میں جاتا ہے ہمارا. اب بولیں گے کہاں میں نے ایک جوڑا لیا مولوی صاحب 2 سال سے چلا رہا. آپ نہیں کرتے نا، لیکن فیشن میں صرف کپڑے نہیں آتے نا. فیشن میں آپ کے کپڑے آتے ہیں، فیشن میں آپ جیسا گھر رکھتے ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہے. کہ فیشن کے اندر جو آپ گیجٹس یوز کرتے ہیں، خواہ کے لے رہے فون، کیا ضرورت بھی نہیں لے رہے، استعمال بھی کرنے آتے لیتے، لیکن کیوں؟ اسٹیٹس ہے فون. ایکچولی استعمال کی چیز بھی ہے، لیکن مجھے آتا نہیں پھر بھی لوں گا مہنگا تاکہ لوگوں کو بتاؤ میرا اسٹیٹس کیا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ مسئلہ ہے. تو فیشن میں ہم 40% پیسہ تقریباً ڈالتے ہیں جو بھی ارننگ کرتے ہیں. کپڑا جس میں انکلوڈ ہے، گھر کے اندر جو رنگ روغن سجاوٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیکھیے مالی اعتبار سے اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے تو مختلف اعتبار سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس ہائی پرسنٹیج میں درست نہیں ہوگا. کسی کو اللہ نے دیا ہے لاکھوں کروڑوں، وہ اس میں سے کچھ لگاتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جو اسٹیٹس مینٹین کر رہے ہیں ان کے برابر ہونے کو جو کر رہے ہیں نا، یہ مسئلہ ہمارا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کمپیٹ کرنے کے چکر میں پورا اپنا لگا دے رہے ہیں. لوور کلاس کو تو کوئی پرواہ نہیں کیا پہنتے اور کیا کرتے ہیں. ہر کلاس اور لوور کلاس کپڑوں میں سیم رہتے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کے کپڑے بغیر اس طریقے رہتے ہیں. یہ بھی چپل، وہ بھی سلیپر میں گھومتا ہوا، بہت مالدار ہے وہ سلیپر میں رہتا ہمیشہ. تو مالدار ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں مالدار ہے، وہ سلیپر میں گھوم رہا، پینٹ بغیر اس طریقے پہن کے آ جا رہا، گاڑی کہیں تو بھی کھڑے کر کے آ گیا، یہ سامان گھما دیا، نہیں بہت مالدار ہے، اس کو بتانا نہیں. شو کرنے کا مسئلہ صرف لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے، ہم کو بتانا ہے ہم کیا ہے، ہم ان سے اونچے اور ان کے برابر بتانے کے چکر میں سب کچھ ضائع کرتے ہیں ہم لوگ. عجیب بات ہے. اور خواتین اس سے بہت حد تک حصہ لیتی ہے، چونکہ وہ مجبور کرتی ہے. جی ان کے گھر میں دیکھو یہ آ گیا، اپنے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ بولتا رہے کیا مصیبت یار، ان کے گھر میں کہکوا ہے ہوا، میرے کو بھی لانا پڑے گا. ارے انہوں نے تو اے سی بھی لگا لیے، اپنے گھر میں اب تک کولر بھی نہیں ہے. تو بولتا بھائی مصیبت. بولتا اللہ ان کو تو نعمت دے رہا لیکن مسئلہ میرا ہو جا رہا ہے. اب لاتا میں کو کچھ کرتا ویسی ویسی، پھر رشوت خوری اور سود وہ سب شروع ہوتا ہے. کیوں؟ تو اس کو پریشر ہوتا ہے، اوپر سے پریشر ہوتا ہے. جب عورت یہ کہے کہ دیکھو شوہر تم ہم کو بھوکا رکھو، ہم کو کپڑے مت لاؤ تم، مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن ہم کو مہربانی کر کے جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھو، حرام کما کے مت لاؤ، بس باقی سب چل جاتا. بھوکے رہیں گے، بغیر کپڑوں کے رہیں گے، عید پہ کوئی ضرورت نہیں نئے کپڑوں کی، ہم کو کوئی اچھی افطار، کوئی اچھی ہوٹل میں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس حرام کما کے مت لاؤ، جہنم کی آگ ہمارے پیٹ میں مت ڈالو، باقی سب ہم کو قبول ہے تم سے. عورت یہ کہہ دے تو مرد کتنا فری ہو جائیں گا، کیونکہ ان کے لیے کر رہا ہے اکثر. تو فیشن پرستی سے عورتیں اجتناب کریں، اپنے ذاتی جسمی اعتبار سے، اور تمام چیزیں جو کر رہے ہیں اس سے اجتناب کریں. اسی طرح جو ہے پردے کا زبردست اہتمام کریں، اس لیے کہ عورتوں کے بے پردہ ہونے سے بہت بڑا فتنہ سماج میں مچتا ہے، ایسا فتنہ کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دکھاوا اور ریا سے بچے، چونکہ سب کی وجہ دکھاوا اور ریا ہوتی ہے. گھر مینٹین کرنا، یہ سب استعمال کے لیے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھی سے اچھی نعمت استعمال کی، اسلام نہیں روکتا بھائی. صحابہ نے عربی گھوڑے بھی استعمال کی جو کہ ہائیسٹ کاسٹ کے اس زمانے میں تھے، آج بھی ہے. مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ ضرورت نہیں ہے، ریاکاری اسٹیٹس مینٹین کرنا اس لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں. اپنے لیے اپنے خوشی کے لیے انسان کرے، دنیا میں اللہ نے کچھ نعمت دی بالکل کیجیے. تو اگر خواتین یہ چیز چھوڑ دینا تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور پھر ماؤں کی تربیت کا کیا نتیجہ اور کیا اثر تھا. 3 واقعات لے کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کیسے بچوں کو انہوں نے تربیت کی، جبکہ ان کے والد
والد فادر جو تھے بڑے بزی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان صحابیت نے ماحول ایسی تربیت و پرورش کی. اس کے 3 نمونے دیتا ہوں. پہلے نمونہ اگر آپ کو لینا ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئی، آپ ایمان لائے، آپ نے ان کو آزاد کیا، اس کے بعد ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، ہر چیز میں، ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر جنگ اور جہاد میں ساتھ رہے ان کے والد، اور اس کے بعد شہید کر دیے گئے. یاد رکھیے. لیکن اسامہ بن زید جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار کرتے ہیں، ان کو اس کا سپہ سالار بناتے ہیں، اور یہ لشکر جو ہے اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 رومی حکومت سے لڑنے جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس وقت جو ہے لشکر رک گیا. اس کے کچھ دن بعد اس لشکر کو بھیجا گیا جس کے تعلق سے عمر بن خطاب نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ چننے کے بعد کہا، ابوبکر تم چاہو تو اس پر تھوڑا غور کرو کہ اسامہ کے ساتھ اس لشکر کو بھیجنا چاہیے کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یاد رکھیے، بڑے فقیہ تھے، یاد رکھیے بہت فقیہ. آپ نے کہا، عمر کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ابوبکر روک دے؟ عمر بن خطاب کو سمجھ میں آ گئی کیا غلطی ہوئی تھی، کہا نہیں، یہ لشکر جائیں گا. جب لشکر روانہ ہوا تو عمر بن خطاب وہاں گئے، ابوبکر صدیق بھی وہاں تھے، ایک مقام پہ رکا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ اے اسامہ، میں چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ وقت تمہارے ساتھ ہوں گے اور ان کو کچھ نقصان ہوگا، دشمن کو بڑی خوشی ہوں گی، ان کو تم چھوڑ دو. اس لیے کہ ابوبکر صدیق بھی اس فوج میں سپاہی کی حیثیت سے تھے. تو کہا ٹھیک ہے، ابوبکر صدیق کو میں چھوڑ دیتا ہوں. ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اسامہ، تم مجھے وزیر، ایک مشورہ دینے والے کی، مشیر کی ضرورت ہے، تم عمر کو چھوڑ دو. تو کہا ٹھیک ہے، تم دونوں رہ جاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دونوں لوگ فوجی کی حیثیت تھے ان کے ساتھ، اور یہ اس کے سپہ سالار تھے. اور ان کی عمر پتہ ہے آپ کو؟ جب وہ سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہے تھے کتنی تھی؟ 19 سال، 13 سال، اور ایک روایت میں تھا 17 سال، 17 ایئرس. 17 سال 12 کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، 12ویں جماعت کا. ہمارے بچوں کو تو والد کے دوست سے ملنا، پانی پلانے کا ادب نہیں پتہ ہے کسی کو. اور یہ دیکھیے سپہ سالار کے ذمہ دار، لشکر کی ذمہ دار ہے. یہ والداؤں کی تربیت اور والدین کی تربیت کا نتیجہ تھے یہ بچے، یاد رکھیے. دوسری مثال اگر آپ لیں تو خود جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، یہ فقیہ الامہ کہلاتے ہیں. ان کی عمر آپ کی وفات کے وقت صرف 19 سال تھی. اور تیسری مثال آپ لیں وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. ان کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، قرآن کی جن کی تفسیر کو پتھر کی لکیر مانا جاتا ہے عام زبان میں، ان کی عمر جو ہے 15 سال تھی، 15 ایئرس. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تربیت تھی، ماؤں نے اپنا کردار ادا کیا، تو ایسی نسلیں ہم سامنے دکھائی دی. بہرحال اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ خواتین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی اولاد کی اور اپنے جو حق ہے ان کی ذمہ داری کا ادا کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.